کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے، یہی کچھ 5 سال پہلے کی بات ہے جس کو یاد کر کے آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں اور میرا کزن ایڈونچر کا بہت شوق رکھتے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایڈونچر کا شوق ہمیں موت کے منہ میں لے جائے گا۔ کیلیفورنیا میں میری رہائش ہے۔ میرا گھر ایک بہت خوبصورت جگہ پر جنگل کے بالکل سامنے ہے۔ فرائیڈے 21 مارچ۔ یہ تاریخ مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ میں اور میرا کزن لیونگ روم میں سوئے تھے۔ اگلے دن میں پہلے اٹھا، لگ بھگ 9:30 بجے تھے۔ میں نے اپنے کزن کو بھی اٹھایا اور ہم نے ناشتہ کے بعد کیمپنگ کی تیاری شروع کر دی، جیسے ہم سچ میں کسی سروائیول شو پر جا رہے ہیں۔ اب جنگل کے راستے کے بارے میں بتاؤں تو وہ بہت گھنا اور تاریک جنگل ہے۔ میں اور میرا کزن جنگل کے راستے پر نکل پڑے۔ 6 ماہ پہلے یہاں ایک بہت بڑا اور بھیانک طوفان آیا تھا۔ ہر جگہ ٹوٹے ہوئے درخت، ان کی شاخیں 5-5 فٹ گہری دراڑیں پڑی تھیں۔ بھاگنا تو دور کی بات ہے، چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر، کافی دیر بعد ہمیں ایک کیمپنگ سپاٹ ملی، لیکن وہاں ایک عجیب بات تھی۔ وہاں عجیب قسم کی بو پھیلی تھی اور باقی جنگل کی نسبت وہاں ٹھنڈ زیادہ تھی۔ ہم کافی بار جنگل پہلے بھی آ چکے تھے، لیکن اس راستے پر اور اس جگہ پر پہلی بار آ رہے تھے۔ بہرحال ہم نے تقریباً 2 گھنٹے کی محنت سے وہاں اپنا کیمپ لگا دیا، لیکن ہمیں مسلسل وہاں کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی زور زور سے لکڑی پر ضرب لگا رہا ہو اور پانی کی چھپ چھپ، جیسے کوئی گیلے جوتے پہن کر چل رہا ہو۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی۔ خیر، جو بھی تھا، ہمیں لگا کہ ہماری طرح کوئی سربراہ اس سنسان جنگل میں کیمپنگ کرنے آ رہا ہے۔ ہم جنگل کے اس علاقے سے واقف تھے، تو ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں کیمپ کو فائنل ٹچ دے رہا تھا، مجھے اچانک بالکل پیچھے ایک انسانی لیکن بھیانک آواز سنائی دی، جیسے وہ کسی کو بلا رہا ہو، جیسے وہ مجھے ہی بلا رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنا سر اٹھایا۔ اب یہ پریشانی کی بات تھی، لیکن میں نے خود کو کام رکھا اور اپنے کزن سے کہا، جو خود بہت پریشان لگ رہا تھا، کہ اس طرف دیکھتے رہو، یہاں سے آواز آئی ہے، تب تک میں جلدی اپنا سامان پیک کرتا ہوں۔ 15 منٹ کے بعد ہم نے وہاں سے نکلنا چاہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بالکل سامنے مجھ سے 20 فٹ کی دوری پر کوئی کھڑا تھا، فل بلیک۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ سر سے پاؤں تک ایک ہی رنگ میں رنگا ہے، کالے رنگ میں، اور اس کی آنکھیں دور سے چمک رہی تھی، اور اچانک وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میرا جسم بالکل سن پڑ چکا تھا، مجھ سے اپنی ایک انگلی بھی نہیں ہلائی جا رہی تھی، لیکن اچانک وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے اور میرے کزن نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں نے اپنے کزن کو اپنے آگے رکھا تاکہ وہ جو چیز بھی ہے اگر پھر آ بھی جائے تو اس تک نہ پہنچے۔ ہم ٹری لائن سے کچھ فٹ کی دوری پہ تھے۔ ہمیں اپنا گھر نظر آنے لگا تھا کہ میں نے ایک آخری بار پیچھے مڑ کر ہلکا سا دیکھا اور میری روح تک کانپ گئی۔ وہ آدمی ایک درخت سے دوسرے درخت پر کبھی غائب اور کبھی ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ شخص ہمارا پیچھا کر رہا تھا، اور پیچھا کچھ اس انداز میں کر رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں موجود ہو۔ وہ شخص ہمارے گھر تک آ گیا تھا۔ خوف سے بس جان نکلنی باقی تھی۔ میں نے اپنے کزن کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ لگا دی، لیکن میں تھک رہا تھا۔ وہ چیز مسلسل پیچھا کر رہی تھی، لیکن اس بار میں نے پیچھے دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی میں فوراً دروازے کی طرف لپکا اور جھٹ سے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ میں اور میرا کزن دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ یوں لگتا تھا ابھی دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی، اور پھر میرے کزن نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا وہ چیز باہر ہمارا انتظار کر رہی ہوگی؟ یہ سنتے ہی میں فوراً کھڑکی کی طرف لپکا تاکہ اسے اچھی طرح سے بند کر سکوں۔ جیسے ہی میں کھڑکی کے پاس پہنچا، سامنے جنگل میں وہ خاموش کھڑا اپنی ان چمکتی بھیانک آنکھوں سے گور رہا تھا۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر کرٹن لگا دیے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ چیز پھر کبھی ہمیں نظر نہیں آئی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ انسان تھا یا شاید کوئی اور مخلوق، لیکن میں نے خود سے ایک عہد کیا کہ میں پھر جنگل میں کبھی نہیں جاؤں گا۔
خاص طور پر اس حصے میں جہاں یہ سب ہوا۔ اگر میں نے اس کو اس وقت نہ دیکھا ہوتا تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ میں آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں۔ اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن شکر ہے آج 5 سال ہونے کو ہیں اور دوبارہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں اور میرا کزن اس رات بچ تو ضرور گئے، لیکن اس رات کی بھیانک یاد نہ جانے کب تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ میں اپنی بات کروں تو جب یہ میں کہانی پڑھ رہی تھی تو اس میں موجود وہ جنگل، وہاں کا سناٹا اور خاص طور پہ وہ کریپی گائے، یہ سب پڑھ کے مجھے تو بہت خوف محسوس ہوا۔ خیر، آپ ضرور بتائیے گا آپ کو کہانی کیسی لگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے بائے بائے۔